बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद है मैं आप लोगों को एजुकेट कर सकूं, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात को दूर कर सकूं जो नॉर्मली एक आम आदमी के जहन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में आ सकते हैं। चूँकि ये एक बेसिक लेवल की वीडियो है, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं वो पॉइंट्स डिस्कस करूँ जो मैं समझता हूँ कि एक आम शहरी के लिए जानना और समझना ज़रूरी है। इसीलिए मैं इसमें 4 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, ब्रीफली डिस्कस करूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसमें पहला पॉइंट है इनकम टैक्स रिटर्न क्या चीज़ है। दूसरा पॉइंट के किन के लिए ओब्लिगेटरी है, किन के लिए ज़रूरी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तीसरा पॉइंट के फाइलिंग से पहले हमारे जहन में क्या सवालात आते हैं, क्या खदशात होते हैं, क्या डर होता है। चौथा पॉइंट के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर को क्या बेनिफिट हासिल है। हम स्टार्ट लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न से। इनकम टैक्स रिटर्न जिसको उर्दू में कहते हैं गोशवारा, ये एक फाइनेंशियल ईयर, एक माली साल की एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं अपनी इनकम। वो इनकम चाहे हमने बिजनेस से कमाई हो, चाहे वो सैलरी इनकम हो, प्रॉपर्टी इनकम हो, रेंट की शक्ल में हमने कोई इनकम लिया हो, हासिल कमाया हो, या कोई कैपिटल गेन की शक्ल में हो, हमने कोई कैपिटल नेचर की चीज़ सेल करके उससे कोई गेन हासिल किया हो, या कोई हमारी अदर सोर्स से कोई इनकम आई हो, जस्ट लाइक बैंक प्रॉफिट है, कोई डिविडेंड है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हम अपने एक्सपेंसेस भी बताते हैं कि इसी साल हमारे इतने एक्सपेंसेस हो चुके हैं। और इसके अलावा हमसे अगर किसी ने टैक्स विद हेल्ड किया हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो हमारे सैलरी से हमारे एम्प्लॉयर ने किया हो, चाहे हमसे कोई गुड्स और सर्विसेज जो हमने दिए हैं, किसी को सेल किए हैं, कस्टमर ने हमसे पेमेंट के दौरान डिडक्ट किया हो, वो टैक्स हम बताते हैं और हमारी अल्टीमेटली टैक्स की फिगर निकल आती है। टैक्स की फिगर में फिर हमारा ये टैक्स विद हेल्ड, जो विद हेल्ड टैक्स है, ये एडजस्ट होकर रिमेनिंग अमाउंट हमारी आ जाती है, पेबल हो या रिफंडेबल हो, जो भी चीज़। इसके अलावा हम वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट में हम अपने एसेट्स के बारे में बताते हैं जो एक स्पेसिफिक डेट को 30 जून को, मीन्स के नॉर्मली 30 जून ही ईयर एंड है, 30 जून को हमारे पास कौन कौन से एसेट्स थे। एसेट्स आपकी कैश के शक्ल में भी हो सकते हैं, बैंक अकाउंट्स के शक्ल में भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, आपके व्हीकल्स भी हो सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, आपके शेयर्स भी हो सकते हैं किसी कंपनी में, आपने कोई बिजनेस है उसमें आपके कैपिटल भी हो सकते हैं, बिजनेस कैपिटल भी हो सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें, आपने कहीं से कोई चीज़ परचेज करने के लिए आपने कोई एडवांस दिया, वो भी आपके एसेट्स हैं। ये सारी चीज़ें हम बताते एट द ईयर के 30 जून को हमारे पास इसकी क्या पोजीशन थी। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि किन के लिए ओब्लिगेटरी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। कंपनीज और एनजीओज के अलावा अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो जिसकी बिजनेस इनकम 3 लाख या 3 लाख से ऊपर हो, जिसकी रेंटल इनकम 2 लाख या 2 लाख से ऊपर हो, ये एनुअली है। जो भी इनकम मैं बता रहा हूँ ये एनुअली है, मंथली नहीं, ये एनुअल इनकम है। जिसकी सैलरी इनकम 6 लाख या 6 लाख से ऊपर हो, जिसके इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, कंटोनमेंट बोर्ड में या म्यूनिसिपल एरिया में कोई फ्लैट हो, घर हो, या इन्हीं एरियाज में किसी का लैंड हो, प्रॉपर्टी, और उसका जो एरिया है वो 250 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़्यादा हो। अगर रेटिंग एरिया में किसी के पास फ्लैट हो तो उसका जो कवर्ड एरिया वो 2000 स्क्वायर फीट तक हो या उससे ज़्यादा हो, या उन्हीं एरिया, इसी रेटिंग एरिया में किसी के पास अगर लैंड हो तो उसका जो एरिया है वो 500 स्क्वायर यार्ड तक हो या उससे ज़्यादा हो, या किसी के पास इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कनेक्शन हो। इन सब के लिए ओब्लिगेटरी है कि वो रिटर्न फाइल करें। अच्छा, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि इनिशियली फाइलिंग से पहले हमारे जहन में क्या सवाल उठते हैं, क्या खदशात होते हैं, क्या डर होता है हमें। मैं अगर अपने क्लाइंट्स की भी बात करूँ तो उनका पहला सवाल ये होता था कि अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो FBR ने हमारी जान नहीं छोड़नी, हमारे एसेट्स पे भी हमसे टैक्स मांगेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है चीज़ें आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। और एक चीज़ ये कि टैक्स नॉर्मली लिया जाता है आपकी एक एनुअल इनकम पे, आपके एसेट्स पे नहीं। आपके अगर एसेट्स हैं भी ज़्यादा, लेट सपोज, तो आपसे वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहता है कि आप पिछले 1-2 सालों की रिटर्न्स फाइल करें, क्योंकि एसेट्स आपके एसेट्स हैं तो जाहिर बात है वो आपके इनहेरिटेड भी हो सकते हैं, गिफ्टेड भी हो सकते हैं। आपने इतने अरसे नौकरी की है, सैलरी ली है, उससे भी एसेट्स आपने बनाए होंगे। आपकी बिजनेस इनकम है या आपने फॉरेन सोर्स इनकम आपने कोई कमाई है, उससे भी अपने एसेट्स बनाए हैं। वो जस्टिफाइबल चीज़ें हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपके अगर एसेट्स हैं तो आप डरते हैं कि आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे।
اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ بالکل سمجھ لے کہ ٹینشن فری ہو کے ریٹرن فائل کرے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ ریٹرن آپ سے ٹیکس مانگا جاتا ہے آپ کی ایئرلی انکم پہ. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ہم ریٹرن فائل کریں گے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. اب یہ چیز ہے کہ آپ کی اگر ٹیکسیبل انکم کما رہے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جس بندے کے ٹیکسیبل انکم کما رہے ہیں تو اس سے وہ ٹیکس کچھ نہ کچھ حد تک ڈیڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے. چاہے وہ بزنس انکم ہو تو اس سے سپلائر کوئی کسٹمر پیمنٹ کے دوران کچھ ٹیکس ڈیڈکٹ کرتے ہیں, بینک میں اس کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, اکاؤنٹ بینک سے جب وہ وڈرال کرتا ہے تو اس سے بھی ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے. تو آپ کا جو ٹیکس بنتا ہے تو نارملی میں نے اکثر دیکھے ہیں کہ ان کا ٹیکس آلریڈی ودہولڈ ہو چکا ہوتا ہے. کہیں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کا ٹیکس اتنا بنتا ہے اس سے زیادہ ودہولڈ ہو چکا ہوتا ہے, تو اس کو ان کا ریفنڈ بھی مل جاتا ہے. تو یہ چیز بالکل غلط ہے کہ آپ کو, ہاں ایک ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ٹیکس جو ٹیکسیبل انکم کما ہی نہیں رہے, مینس کہ جو اس میں فال ہی نہیں کر رہے کہ ان کو ریٹرن فائل کرنی چاہیے, لیکن وہ پھر بھی اس لیے فائل کرتے ہیں کہ وہ بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو نارملی انکم ٹیکس ریٹرن جو فائلر ہے ان کو ملتے ہیں. کیونکہ وہ بینیفٹس کی طرف میں آتا ہوں کہ بینیفٹس کیا ہے وہ بھی آپ پھر دیکھ لیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک چیز اوبلیگیٹری ہے, کمپلسری ہے, بینیفٹس تو اپنی جگہ پہ, اس کو اگر جب لا نے کہہ دیا ہے, جب اس چیز سے بچنا ہی نہیں ہے تو بہتر ہے وہ بندہ اس کو کمپلائی کرے. اور ایک چیز اور بھی بتاؤں کہ چیزیں اس طرح نہیں ہے پہلے جس طرح ہوتی تھی. ایف بی آر نے موسٹلی چیزیں انٹیگریٹ کی ہوئی ہے, آپ کے بینک کا ڈیٹا, آپ کے ٹریول, ساری چیزیں ایف بی آر کے پاس پہنچ جاتی ہے. سونر اور لیٹر آپ کو ایک نوٹس ملے گا, اگر آپ ٹیکسیبل انکم کما رہے ہیں تو آپ کو ایک نوٹس ملے گا. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ کو نوٹس ملتا ہے انکم ٹیکس ریٹرن فائلنگ کی تو ساتھ آپ کو ایک ایف بی آر پینلٹی بھی لگا سکتا ہے. اس کے پاس ڈسکریشن ہے, اس کی ڈسکریشن ہے, وہ 40,000 تک آپ پہ پینلٹی ڈال سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکس آپ نے پے نہیں کیا ہو اس پہ الگ ایک سر چارج آپ سے لے سکتا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے بندہ ریٹرن فائل کرے, کیونکہ اس کے نقصانات اس ریٹرن فائلنگ کے نقصانات نہیں ہیں, اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. کیونکہ ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ جو سب سے بدقسمت بندے میں کہتا ہوں وہ لوگ ہیں جو ٹیکس تو دے رہے ہیں لیکن بیچارے ریٹرن فائل نہیں کرتے, اس لیے اس کو بینیفٹس نہیں ملتے. سیلریڈ لوگ اگر میں کہوں تو اس بیچارے تو ٹیکس دے رہے ہیں لیکن وہ ریٹرن فائل نہیں کرتے, سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس دے دیا تو ہم فائلر بن گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہے تو آپ ٹیکس فائلر بنیں گے. تو لہٰذا یہ چیز ذرا سمجھے کہ ہم نے ریٹرن فائل کرنی ہے تو تب ہم فائلر بنیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے پوائنٹ پہ کہ انکم ٹیکس ریٹرن فائلر کو بینیفٹس کیا ملتے ہیں. میرے مطابق تو سب سے امپورٹنٹ بینیفٹ یہی ہے کہ جو آپ کو بینک ٹرانزیکشنز پہ ملتے ہیں, کیونکہ ہر آدمی کا اکاؤنٹ ہوتا ہے, چاہے وہ زیادہ انکم کما رہا ہو کم انکم کما رہا ہو. تو اس لیے میرے مطابق تو سب سے امپورٹنٹ بینیفٹ تو بینک ٹرانزیکشنز کا ہے کہ آپ اگر کیش وڈرا کرتے ہیں 50,000 سے زیادہ تو آپ سے ٹیکس کاٹتا جاتا ہے 0.6% ایک اگر آپ نان فائلر ہیں. لیکن اگر آپ فائلر ہیں تو 0.3% ڈیڈکٹ ہوگا. آپ اگر ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, آن لائن ٹرانسفر کر رہے ہیں یا بینک یا چیک کے تھرو کر رہے ہیں تو نان فائلر سے وہی 0.6% ڈیڈکٹ ہوگا. لیکن اگر آپ فائلر ہیں تو آپ سے کوئی ٹیکس ڈیڈکٹ نہیں ہوگا. آپ نے کسی کو گڈ سیل کی ہے, جب آپ کو پیمنٹ کرتا ہے تو آپ سے 4.5% ڈیڈکٹ کرے گا اگر آپ فائلر ہیں. لیکن اگر آپ نان فائلر ہیں تو وہ 9% ڈیڈکٹ کرے گا. اسی طرح آپ نے سروسز پرووائڈ کی ہے, سروسز ڈفرینٹ قسم کی ہے. ایون یہ جو آپ کنسلٹنسی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ کوئی وزٹنگ فیکلٹی میں ہے جہاں آپ پیرول پہ نہ ہو تو وہ آپ سے 20% ڈیڈکٹ کرے گا اگر آپ نان فائلر ہیں. لیکن اگر آپ فائلر ہیں تو آپ اگر آپ فائلر ہیں تو 10% آپ سے ود ہیلڈ کرے گا. اسی طرح آپ کی اگر ویکل رجسٹریشن ہو تو اس کے جو رینج ہے وہ 7,500 سے سٹارٹ ہو کے 2.5 لاکھ تک جاتا ہے اگر آپ فائلر ہے. لیکن اگر آپ نان فائلر ہے تو ٹیکس ود ہیلڈ کا جو رینج ہے اس کی رینج وہ 15,000 سے سٹارٹ ہو کے 5 لاکھ تک ہے. ڈفرینٹ ویکل پہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹیکس ود ہیلڈ ہوتا ہے. یہ ایک پورے ایک رینج ہے کہ چھوٹی گاڑی ہو تو اس پہ ٹیکس کم ود ہیلڈ ہوتا ہے. یہ رینج جا کے 5 لاکھ تک پہنچتا ہے. بڑی گاڑی کے ظاہری بات ہے جتنی زیادہ ویلیو ہو اس میں زیادہ ہی ٹیکس ود ہیلڈ ہوتا ہے. تو یہ, اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے انسٹانسز ہیں. ہاں پر پراپرٹی ہے, پراپرٹی کی اگر آپ پرچیز یا رجسٹر کر رہے ہیں ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس پہ اگر آپ فائل ہے تو 1% ڈیڈکٹ ہوگا پرچیز ویلیو پہ. لیکن اگر آپ نان فائل ہے تو 2% ڈیڈکشن ہوگی. اس لیے اس طرح اور بھی بڑے انسٹانسز ہیں
جس پہ فائلر کے لیے ایک ریٹ ہے، نان فائلر کے لیے دوسرا ریٹ ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز میرے مطابق یہ ہے کہ نان فائلر جو بھی ٹیکس دیتا ہے، اس سے جو بھی ٹیکس کاٹا جاتا ہے وہ اس کا ایکسپینس بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ فائلر ہے تو الٹیمیٹلی جب آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں، آپ کی ٹیکس لائبلٹی جب بنتی ہے تو آپ سے جو بھی ٹیکس کاٹا جاتا ہے اس کی آپ کو ایڈجسٹمنٹ ملتی ہے. مطلب ہے کہ اگر آپ کا ٹیکس بنتا ہے 1000 اور آپ سے 500 کاٹا گیا ہے تو آپ کو 500 کی لائبلٹی آپ کی ٹیکس 500 کا آپ ٹیکس لائبلٹی بنے گی اور آپ کو 500 پے کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ سے زیادہ ٹیکس ود ہیلڈ ہوا اور آپ کا ٹیکس کم بنتا ہے 1 سال کا جو آپ کی لائبلٹی بنتی ہے تو آپ کو وہ ریفنڈ بھی مل سکتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ کو وہ ساری چیزیں ایڈجسٹمنٹ بھی مل جاتی ہے، اس چیزوں کی ریفنڈ بھی ملتا ہے. اور اس کے علاوہ وہی چیز ہے کہ اوبلیگیٹری چیزیں ہیں، تو آپ ریٹرن فائل کریں گے تو آپ کی جان چھوٹے گی، ادروائز آپ کو الٹیمیٹلی سونر اور لیٹر آپ کو نوٹس ملنا ہے. تو یہ ایک بیسک لیول کی ایک ویڈیو ہے. امید ہے آپ کو آپ کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہوگی. اگین اگر کوئی بھی اسٹل آپ کا کوئی کنفیوژن ہو، کوئی کسی چیز میں کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پہ جو آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. میری انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز آئے گی جو ٹیکس سے ریلیونٹ ہوگی، ذرا ایڈوانس لیول کی چیزیں ہوگی. یہ تو بیسک لیول کی ویڈیو تھی. بزنس سے ریلیونٹ ہوگی تو وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی. اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تو آپ تک انشاءاللہ وہ ساری ویڈیوز پہنچے گی. اور یہ ویڈیو آپ اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت مانگوں گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.